سردیوں کا وہ خطہ جہاں -71 سینٹی گریڈ کی ہوا سانسوں کو منجمد کر دیتی ہے، جہاں برف چیختی ہے، جنگل سسکتا ہے اور رات اپنی وحشت لے کر آتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے لگا ہوں جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ایک ایسی ضعیف عورت کی کہانی جس اکیلی نے 1000 بیڑیوں کا مقابلہ کیا۔ اس کے پاس بیڑیں تھیں، اس کے لیے یہ صرف جانور نہیں تھیں، یہ اس کی اولاد، اس کی یادیں اور اس کی زندگی تھی۔ برفانی ہواؤں کی سائیں درختوں پر جمے کرسٹل اور خاموشی ایسی کہ دھڑکنے کی آواز بھی سنائی دے۔ اسی خاموشی میں ایک رات خوفناک چیخ گونجی۔ اچانک کہیں دور سے ایک آواز آئی، ایسی آواز جو انسان کی ہڈیوں تک لرزا دے۔ بیڑیوں کی آواز۔ بوڑھی عورت نے جھونپڑی کا دروازہ کھولا۔ برفانی کہر میں 2 سرخ آنکھیں چمک رہی تھی، پہلے ایک، پھر کئی، پھر سینکڑوں، اور کچھ ہی لمحوں میں معلوم ہوا یہ کوئی عام ٹولہ نہیں تھا، 1000 بیڑیوں کا پورا جتھا۔ انہوں نے برف پر پنجے مار کر اعلان کیا کہ آج کی رات وہ شکار کریں گے۔ وہ اس کی بیڑوں پر حملہ کرنے والے تھے، وہ جانور جنہیں پالنے کے لیے اس نے جوانی، بڑھاپا سب قربان کر دیا۔ ایک ایسی عورت جس کے قدم اکثر سہارا مانگتے تھے۔ عمر تو بہت بڑھ چکی تھی لیکن دل ابھی لوہے کا تھا۔ اس رات برف پر ایسے کھڑی ہوئی جیسے جوانی لوٹ آئی ہو۔ کوئی بیڑیا میری بچیوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں میں اپنا پرانا ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا، وہی نیزہ جو برسوں پہلے اس کے شوہر نے بنایا تھا۔ برف سے بھیگتی چادر اوڑھی اور یخ بستہ رات میں قدم رکھ دیا۔ -71 سینٹی گریڈ کی رات میں ایک عام انسان چند منٹ میں مر سکتا تھا، لیکن وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی سانسیں برف بن کر منہ پر جم رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے مگر قدم نہیں رکے۔ وہ بڑھتی رہی صرف ایک خیال کے ساتھ کہ میری بچیاں، میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ جیسے ہی وہ باڑے کے قریب پہنچی، ایک کالے رنگ کا بیڑیا اس پر جھپٹا۔ اس کی سرخ آنکھیں بھاپ چھوڑتی سانس اور دانت، لیکن عمر سیدھا ہاتھوں نے پورے عزم کے ساتھ نیزہ گھمایا اور پوری قوت سے وار کیا۔ بیڑیا برف میں لڑک گیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا، لیکن وہ جانتی تھی یہ 1000 تھے اور وہ اکیلی۔ اس کے ہاتھ خون میں ڈوب گئے، جسم کانپنے لگا، مگر وہ کھڑی رہی۔ 1000 بیڑیوں میں شاید صرف 10 ہی گرے تھے، لیکن اس بزرگ عورت کی ہمت ہزاروں کے برابر تھی۔ بیڑیے اسے چاروں طرف سے گھیر چکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ صرف طاقت کافی نہیں۔ اس نے برسوں پہلے کی ایک تکنیک آزمائی۔ اس نے اپنے پاس تھیلی کھولی، اس میں خشک برف، گندھک اور تیل تھا، ایک ایسا مرکب جو برف پر بھی جلتا ہے، جسے وہ برفانی آگ کہتی تھی۔ چند لمحوں بعد جنگل اچانک روشنی سے بھر گیا، اندھیرا روشنی میں بدل گیا، شعلے ناچنے لگے، بیڑیے خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگے، لیکن پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ پہلے سے کہیں زیادہ غصے میں واپس پلٹے۔ اب ان کی غراہٹ پہلے سے زیادہ بھیانک تھی۔ وہ جانور بوڑھی عورت کی ہمت سے مزید وحشی ہو گئے۔ اچانک بیڑیوں نے اسے گھیر لیا، ایک نے اس کی ٹانگ پکڑی اور دوسرے نے کندھا زخمی کیا۔ خون برف پر سرخ لکیریں بنا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی شکست نہیں تھی۔ وہ لڑتی رہی، گر کر اٹھتی رہی، اس کا جسم برف میں ڈوبتا جا رہا تھا، لیکن جذبہ آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ یہ معرکہ عمر کا نہیں تھا، ارادے کا تھا، اپنوں کو بچانے کا جنون تھا۔ جب وہ زمین پر گرنے لگی، اچانک اس نے ایک آواز سنی، اس کی بیڑیں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بے چینی سے بلا رہی تھیں۔ وہ آواز نہیں تھی جیسے کوئی بچہ ماں کو پکارے، یہ اس کے جسم میں نئی جان ڈال گئی۔ اس نے آخری بار اپنی پوری قوت جمع کی، برفانی آگ کو اوپر اچھالا، ایک دھماکہ، ایک روشنی، اور بیڑیے چیختے ہوئے جنگل میں غائب ہو گئے۔
عجیب سی خاموشی چھا گئی، برف پر آگ کی لکیر دور تک پھیلی تھی۔ وہ عورت برف پر گری پڑی تھی، سانسیں کمزور لیکن چل رہی تھی، اور اس کے گرد اس کی برفانی بیڑیں کھڑی تھی جیسے اس کے لیے پہرا دے رہی ہوں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں کھولی۔ میں نے تمہیں بچا لیا، اب مجھے کوئی ڈر نہیں۔ اور یہ کہانی وہیں ختم نہیں ہوتی۔ ہر سال انہی برفانی پہاڑوں میں سنائی جاتی ہے کہ کیسے ایک کمزور سا جسم لیکن شیر جیسا دل 1000 بیڑیوں کے سامنے بھی نہیں جھکا۔ اور یوں 90 سالہ عورت نے -71 سینٹی گریڈ کی رات میں 1000 بیڑیوں کو شکست دے کر اپنی محبت اور ہمت کی لازوال کہانی لکھ دی۔